رفتہ رفتہ دختر کشی کی رسم جاری ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوتی تو میدان میں لے جا کر گڑھا کھود دیتے اور زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ریویژن پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ عرب میں اسلام سے قبل مختلف مذاہب تھے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں ہے، اور جو تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے، تم کہو کہ خدا کا شکر ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے لیکن قیامت، جزا اور سزا کے منکر تھے۔ قرآن کریم نے قیامت کے ثبوت کے بارے میں فرمایا، کہہ دو کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 79۔ کچھ لوگ جزا اور سزا کو مانتے تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 7۔ عرب میں زیادہ تر تعداد بت پرستوں کی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کو ماننے والے لوگ بھی عرب میں آباد تھے۔ بت پرست، عیسائیت، یہودیت، صائبین، آتش پرست اور حنفیت۔ اہل عرب کی اکثریت بت پرست تھی۔ جن خداؤں کو یہ مانتے تھے ان کے بت بنا لیے تھے اور جا بجا عظیم الشان بت قدے قائم کیے ہوئے تھے۔ یہ رواج اس قدر عام ہو گیا تھا کہ جہاں خوبصورت پتھر مل گیا اٹھا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ جہاں کوئی پتھر نہ ملا مٹی کا ایک تودا بنا لیا، ایک بکری لا کر اس کا دودھ اس پر ڈالا، پھر اس کے گرد طواف کیا اور یوں وہ ایک معبود بن جاتا تھا۔ عقل میں فطور نے عام و خاص کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان بتوں پر کتے پیشاب کر دیتے تھے، ان پر مکھیاں بنبناتی تھی۔ شرک کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ مشرکین یہ نہیں سوچتے تھے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا دے۔ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں 360 بت تھے۔ قبل از اسلام عرب کے بہت سے علاقوں میں عیسائی مذہب رائج تھا۔ بنو قدا کا تعلق عیسائیت سے تھا۔ اس کے علاوہ قبیلہ غسان اور ربیہ بھی عیسائیت کے ماننے والے تھے۔ قبیلہ طے کا رئیس حاتم طائی بھی عیسائی تھا۔ نجران کے لوگ بھی عیسائی تھے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں بخت نصر نے جب یہودیوں کو نیست و نابود کرنا چاہا تو یہودی عرب چلے آئے۔ بنو حرس بن کعب، بنو کنانہ، حمیر اور کندہ یہودی قبیلے تھے۔ خیبر کے لوگ بھی یہودیت میں داخل ہو گئے تھے۔ یثرب میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہودی قبیلے تھے۔ سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن جلد 2 میں بیان فرمایا ہے کہ صائبین کا اصل مولد بابل تھا۔ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا قبلہ قطب شمالی تھا۔ صائبین میں روزوں کے دن مقرر تھے۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ جو مصری فرعون کے ساتھ ڈوبنے سے بچ گئے وہ قطب شمالی کی جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ صائبین حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے تھے۔ آتش پرست ایران سے ہجرت کر کے عرب کی مشرقی سرحدوں اور یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آگ کو خدا کا نور اور نیکی کی علامت سمجھتے تھے۔ قبل از اسلام کچھ لوگ سلیم الفطرت بھی تھے جو یہ جانتے تھے کہ عرب میں جہالت اور بدی نے دین کی حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ یہ لوگ دین حنیف پر قائم تھے۔ حنیف کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لوگ فطرتاً برائی سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تلاش میں رہتے تھے اور توحید کے ماننے والے تھے۔ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ توہم پرستی اور بت پرستی سے اکتا کر حق کی تلاش میں رہتے اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتے تھے۔ قبل از اسلام عرب کی سیاسی حالت بہت خراب تھی۔
عرب میں کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ کوئی بھی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر حصہ ریگستان اور صحرا پر مشتمل تھا۔ کوئی روزگار نہیں تھا، کوئی پیداوار نہیں تھی، باقاعدہ آبادیاں نہیں تھیں، کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ اس لیے کسی فاتح نے اس کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کسی نے حملہ کیا بھی تو شکست دیتے ہوئے آگے نکل گیا۔ یہاں پر اپنی حکومت قائم نہیں کی، اسی لیے عرب کے لوگ فطرتاً آزاد تھے اور کسی کے زیر اثر رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عرب میں قبل از اسلام ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا تھا۔ ذرا سی بات پہ لڑنا اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا، سر کاٹ لینا ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے برسر پیکار تھا۔ ہر بچہ اپنے باپ اور عزیزوں کے قاتل سے انتقام لینے کے جذبے میں پرورش پاتا تھا۔ جوان ہو کر اس مقدس فرض کو انجام دیتا اور اس طرح ایک لڑائی کا سلسلہ برسوں تک قائم رہتا تھا۔ انہی لڑائیوں کو مورخین اور اہل ادب ایام العرب کہتے ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے۔ ان لڑائیوں میں بے رحمی اور سفاکی کی حالت یہ تھی کہ جب ایک گروہ دوسرے گروہ پر قبضہ کر لیتا تو اس کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیتا اور سب کو قتل کر دیتا۔ عربوں میں جوے کا رواج بھی عام ہو گیا تھا۔ اس کی کئی صورتیں تھیں۔ عرب کے مال و دولت کا تمام تر سرمایہ اونٹوں اور بکریوں کی تجارت تک محدود تھا۔ بعض اوقات کسی شرط پر بازی ہار جانے پر لوگ مال و دولت کے بعد گھر کی خواتین اور بچوں پر بازی لگا دیتے تھے۔ یہ قمار بازی اکثر مار پیٹ اور لڑائی پر ختم ہوتی تھی۔ سود خوری کا رواج عام تھا۔ تمام دولت مند سود کا لین دین کرتے تھے۔ عربوں میں لوٹ مار کا رواج عام تھا۔ بعض قبائل نے راہ زنی کو اپنا ذریعہ معاش اور عام مشغلہ بنا لیا تھا۔ تاجروں اور سوداگروں کے قافلے بغیر کسی بھاری انعام کے کسی میدان سے باسلامت نہیں گزر سکتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا اور مویشیوں کو ہانک کر لے جاتا تھا۔ مراعات یافتہ طبقے میں کوئی صاحب اگر اس الزام میں پکڑا جائے تو وہ چھوڑ دیے جاتے تھے۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہتا تو اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جس عورت کو جس وقت چاہتا بغیر وجہ کے چھوڑ دیتا تھا۔ دو حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ عورت جب بیوہ ہو جاتی تو گھر سے باہر ایک نہایت تنگ کوٹھی میں رہنے اور خراب سے خراب کپڑے پہننے کو دیے جاتے تھے۔ نہ ہی وہ خوشبو استعمال کر سکتی تھی۔ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اس کو سخت رنج ہوتا اور شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا اور غصہ کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس خوشخبری کے رنج سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو قبول کرے یا زندہ زمین میں دفن کرے۔ سورہ النحل آیت نمبر 58 پھر 59۔ رفتہ رفتہ دفتر کشی کی رسم جاری ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوتی تو میدان میں لے جا کر گڑا کھود دیتے اور زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عرب کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو حضرمی کہا جاتا تھا اور دیہات میں رہنے والے لوگوں کو بدوی کہا جاتا تھا۔ شہری لوگوں کے معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور دیہات میں رہنے والے لوگوں کا معاش زراعت اور حیوانات کی پرورش کرنا تھا۔ عرب کے تین طرف بحری سواحل ہیں۔ اس قدرتی جغرافیائی تقسیم کی بدولت عرب کے ہر حصے کو دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ تجارتی سہولتیں حاصل ہیں۔
اس وجہ سے اہل عرب نے تجارت کی دنیا میں بڑی شہرت حاصل کی۔ عرب تاجر عام طور پر خوشبودار اشیاء، گرم مسالہ جات، لوہا، سونا اور دیگر قیمتی جواہرات، چمڑا، کھالیں، زین پوش، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ برآمد کرتے تھے۔ ان کی درآمدات میں کپڑا، غلہ، سامان آرائش، ہتھیار وغیرہ شامل تھے۔